فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون لولا أنزل عليه اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے اوپر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں یعنی قریش کفار مکہ مکرمہ کے، وہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے اوپر کوئی نشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی من ربہ ان کے رب کی طرف سے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی نشانیاں نازل ہوئی تھیں، اور قرآن کریم کا نزول خود بہت بڑی نشانی، بہت بڑا معجزہ، بلکہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کا نزول. قرآن کریم کی ایک ایک آیت اپنی جگہ معجزہ ہے. قرآن کریم کے آیت کو آیت کہتے ہی اس لیے ہیں، آیت کا لفظی مطلب معجزہ، یہاں بھی لفظ آیا استعمال ہوا ہے معجزے کے لیے، نشانی کے لیے. قرآن کریم کی 6000 سے اوپر آیات ہیں، ہر آیت آپ سمجھیے اپنی جگہ الگ معجزہ ہے. تو اتنے سارے معجزات کے باوجود، اور پھر دیگر معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کئی نشانیاں نبوت کی، مہر نبوت اور پتھروں کا آپ کو سلام کرنا اور اس قسم کی چیزیں، اور پھر نبی بننے کے بعد بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ کفار کے سامنے تھیں، قرآن کا نزول اور دیگر چیزیں. اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے. اس سے مراد ایسی نشانی ہے جیسے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر اتری. ہم تو تب مانیں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ عصائے موسیٰ یا عصا والا معجزہ دکھائیں کہ وہ سانپ بنے، حضرت عیسیٰ کی طرح مردوں کو زندہ کریں، فلاں کی طرح اونٹنی نکالیں غار سے، اور یا اس قسم کی نشانیاں کہ جو نشانیاں وہ مانگتے تھے من پسند ان کی. مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، مکہ مکرمہ کو ایک میدانی علاقہ بنا دیا جائے پہاڑی علاقے کی بجائے، وہاں زراعت ہو سکے، ہمارے بزرگوں کو زندہ کر دیا جائے. تو اس قسم کی من پسند نشانی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، ورنہ نشانیاں تو تھیں. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. فقل بس آپ کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں جواب دیں انما الغیب للہ، سوائے اس کے کہ نہیں غیب تو اللہ کے لیے ہے. فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی غیب اللہ کے لیے ہے، غیب کا علم اللہ کو ہے. یعنی اللہ نشانی اللہ نے بھیجنی ہے، نشانی نبی نہیں لاتا. پہلی تو بات یہ یاد رکھیں کہ نشانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے، جو نبی کی نبوت کا کی دلیل ہوتی ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے معجزہ بھیجنا ہے نہیں بھیجنا جو یہ مانگ رہے ہیں. اگر بھیجنا ہے تو کب بھیجنا ہے، اور اگر اللہ بھیجیں گے معجزہ تو اس معجزے پر یہ ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی قوم معجزہ نہ مانگے، معجزہ آئے، پھر کوئی قوم انکار کرے تو پھر ڈھیل مل جاتی ہے. لیکن اگر کوئی قوم مانگ کر معجزہ لے، مانگ کر نشانی لے، جیسے ہم نے پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھا مائدہ کے بارے میں، کوئی قوم مانگ کر معجزہ لے اور پھر وہ اس کا انکار کرے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی. اب اللہ کو پتہ ہے، پہلی بات تو اللہ کو پتہ ہے اللہ نے معجزہ بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا، اگر بھیجنا ہے تو کب بھیجنا ہے. اور اگر اللہ بھیج دیں اور کفار کا جو وہ مانگ رہے ہیں مطالبے والا مطلوبہ معجزہ اللہ بھیج دیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کفار اس پر ان کا رویہ کیا ہوگا، ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے. اور اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یعنی ان کے لیے وہ مطلوبہ معجزہ ان کے لیے فائدہ کی بجائے نقصان دہ بن جائے گا.
اور اللہ نے جو ایک رحمت اور ایک ڈھیل کا سلسلہ رکھا ہوتا ہے، وہ ڈھیل ختم ہو جائے گی، سب تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ معجزہ بھیجنا، جو یہ مطلوبہ معجزہ مانگ رہے ہیں، یہ ان کے حق میں بہتر بھی ہے کہ نہیں، ان کے حق میں فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ غیب کے سارے امور اللہ کے پاس ہیں، اللہ کو پتہ ہے غیبی امور کا۔ تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ میں نے معجزہ نہیں لانا، اللہ نے بھیجنا ہے۔ اس کا وقت کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اور اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، معجزہ کے نقصان دہ ہوگا، ان سب باتوں کا اللہ کو پتہ ہے۔ چلیں باقی انشاءاللہ نماز کے بعد جی پچھلی ایک آیت رہ گئی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وما کان الناس، اچھا میں نے کیسے پڑھ لی ہے، وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، بس انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر نہ ہوتی بات سبقت لے جا چکی آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے پیچھے کفار کے عقائد ذکر کیے ہیں مشرکین کے، کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ وہ اوروں کے بارے میں سفارش کا عقیدہ رکھا ہوا، غلط شرکیہ عقیدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے شرک سے اللہ پاک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، تو لوگوں نے اختلاف کیا۔ یعنی جب انسانیت شروع ہوئی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام آئے ہیں، تو شروع میں ایک لمبا عرصہ لوگ ایک امت رہے ہیں، یعنی توحید پر رہے ہیں، فطرت پر رہے ہیں۔ اس دنیا میں انسانیت کی ابتدا حق کے ساتھ اور توحید کے ساتھ اور فطرت سلیمہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ پھر لوگوں نے اختلاف شروع کیا۔ اختلاف شروع کیا سے مراد توحید کے بارے میں اختلاف شروع کر دیا، شرک، بدعات اور یہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، یہ جو اختلاف ہوتا ہے توحید کے بارے میں، بدعات آ جاتی ہیں، شرکیات آ جاتی ہیں، اللہ کو بہت ناراض کرتی ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے طے شدہ بات نہ ہوتی، تقدیر میں لکھا نہ ہوتا کہ اللہ نے دنیا کو اتنا لمبا عرصہ چلانا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی، اللہ نے پہلے نہ لکھ دیا ہوتا میں نے اس قوم کو اتنی مہلت دینی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر نہ ہوتی بات تقدیر کی، سبقت لے جا چکی آپ کے رب کی طرف سے، پہلے سے طے نہ ہوتی، لقضی بینہم، البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی یہ جو انہوں نے اختلاف کیا توحید کے بارے میں، تو اس اختلاف کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ جاتا، اور ان کے اوپر جو ہے تباہی آ جاتی، ختم ہو جاتے ان کے اختلاف کی وجہ سے، ان کے اس شرکیات اور بدعت میں مبتلا ہونا اور شرک میں مبتلا ہونا اور اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہونا، یہ اللہ کو اتنا ناراض کرتی ہے یہ چیز، یہ اختلاف، کہ ممکن ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ جاتا، موت آ جاتی، لیکن چونکہ ان کی تقدیر میں لکھا ہے، اللہ نے پہلے سے طے کیا ہے، تو ان کو ڈھیل مل جاتی ہے۔ اس سے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ گناہ اور شرکیات اور بدعات یہ اللہ کو کتنی ناپسند ہیں اور ان کی کتنی نحوست ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت، من بعد ضراء تنگی کے بعد، مستہم جو چھوئی تھی ان کو، اذا لہم مکرن اچانک ہوتا ہے ان کے لیے مکر، تدبیر، فی آیاتنا ہماری آیات میں، قل اللہ اسرع مکرا کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ زیادہ تیز ہیں مکرا تدبیر کے اعتبار سے، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے لکھ لیتے ہیں جو تم تدبیریں کرتے ہو، جو تم مکر و فریب کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں پر رحمت کرتے ہیں، اس تکلیف کے بعد جو انہیں چھوئی تھی، تکلیف کے بعد جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کون سی تکلیف مراد ہے، کون سی رحمت مراد ہے؟ یعنی جب کسی قوم پر کوئی قحط سالی آئے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، اجتماعی طور پر بیماریاں آئیں، اس قسم کی چیزیں آئیں، ہم نے پیچھے پڑھا جب لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں،
اور جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کر دیتے ہیں، اب کرنا کیا چاہیے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ہماری مشکل دور کی۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا مر کا لم یدعونا الی ضر مسا، وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ یعنی ایک انسان مشکل میں تو اللہ کو پکارتا ہے، جب اللہ اس کے پکارنے پر اس کی مشکل کو دور کرتے ہیں تو وہ پھر بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ کو پکارا بھی تھا، میں کبھی مشکل میں مبتلا بھی ہوا تھا، وہ نعمت میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اب یہاں اس سے بھی آگے کی بات ہے، انسان نعمت میں اللہ کو بھولتا ہی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے اور جب اللہ اس کے پکارنے کی وجہ سے رحم کرتے ہوئے، اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ گنہگار پر بھی رحمت کر دیتے ہیں، اس کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں، کافر کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں، اس پہ بھی رحم کر دیتے ہیں۔ جب اللہ لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اس تکلیف کے بعد جو انہیں چھوئی تھی، تو یہ نہیں کہ تکلیف میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اب رحمت میں اللہ کو کیوں نہیں پکار رہے۔ ایک تو یہ بڑا جرم ہے، تکلیف میں اللہ کو پکارا اور رحمت میں بھول گیا اللہ کو، جیسے کبھی میں تکلیف آئی نہیں تھی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا۔ لیکن یہاں اس سے بھی بڑھ کر ہے، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ اس تکلیف کے بعد جو انہیں چھوئی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اچانک ان کے لیے مکر ہوتا ہے ہماری آیتوں میں، بجائے اس کے کہ وہ اس رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو تکلیف کے بعد آئی تھی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہم پہ رحمت بھیجی ہے اور ہم اس نعمت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ رحمت میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی آیات کے درپے ہو جاتے ہیں، اللہ کی آیات میں مکر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی آیات میں مکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات کا استہزاء، تماشا بنانا ان کا ٹھٹھا اڑانا، مذاق کرنا ان کا۔ تو یعنی بجائے اس کے کہ انسان مصیبت کی طرح، دیکھیں انسان جتنی مرضی اس کی فطرت مسخ ہو جائے، پھر بھی کبھی کبھی فطرت لوٹ آتی ہے۔ انسان اللہ سے دور، اللہ کو ماننے والا بھی اللہ کو پکارتا ہے، جو اللہ کو نہیں بھی مانتا، مصیبت آتی ہے اس کے دل سے بھی یعنی ایک پکار اٹھتی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اب اللہ ہی ہے جو بچائے گا۔ مصیبت اللہ دور کر دیتے ہیں، اللہ رحمت بھیج دیتے ہیں۔ اب رحمت میں بھی اسے اللہ کو ہی پکارنا چاہیے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ نہ صرف یہ کہ شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کو نہیں پکارتا، وہ بھول جاتا ہے مشکل میں جو اس نے اللہ کو پکارا تھا، صرف یہی اسی پہ بس نہیں کرتا، وہ اس سے آگے بڑھ کر وہ باقاعدہ اللہ کی آیات کے استہزاء اور انکار، ٹھٹھا اور ان چیزوں میں وہ پھر مگن ہو جاتا ہے۔ وہ باقاعدہ یعنی دین اسلام کے خلاف اور اللہ کے انبیاء اور اللہ جو داعی حضرات ہیں، وہ ان کے خلاف باقاعدہ کمر بستہ ہو کر وہ اللہ کی آیات کا اس طرح کر کے مذاق اڑاتا ہے، وہ یعنی لوگوں کو خود تو رکتا ہی رکتا ہے اللہ کے دین سے، اللہ کی آیات سے، لوگوں کو بھی اللہ کی آیات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آیات میں مکر شروع کر دیتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار شروع کر دیتا ہے، استہزاء شروع کر دیتا ہے۔ عجیب مزاج ہے انسان کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا بڑا نافرمان ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظرہ ہوا، جب انہوں نے بحث و مباحثہ کیا بادشاہ سے، اور وہ مناظرہ کس پہ، بحث و مباحثہ کس پہ ہو رہا؟ توحید پر۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کا اس بادشاہ سے جھگڑا ہوا، اور کس بنا پر ہوا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف کہ جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اللہ کے بارے میں؟ کیوں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے دی تھی، یعنی اللہ نے اسے بادشاہت دے دی، اللہ نے اس پہ انعام کر دیا، اس نے اس انعام کا صلہ یہ ادا کیا کہ وہ کہنے لگا میں ہی رب ہوں، والعیاذ باللہ، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا، تو وہ رب ہی بن بیٹھا اور حضرت ابراہیم سے جھگڑا کرنا شروع ہو گیا اللہ کے بارے میں۔
اور وجہ کیا بنی؟ اللہ نے بادشاہت دے دی. بادشاہت ایک نعمت اللہ کی. اللہ نے دنیا آزمائش ہے، اللہ نے دنیا کے اندر بادشاہت جیسی نعمت دے دی تو وہ رب بن بیٹھا. تو یہی انسان کرتا ہے. اللہ اس کا جواب میں فرماتے ہیں قل اللہ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسرع مکرا، اللہ زیادہ تیز ہیں تدبیر کے اعتبار سے. یعنی اگر اللہ تم پہ انعام کریں گے، رحمت کریں گے، تم آگے سے اللہ کو بھول جاؤ گے اور جو تم نے اللہ کو پکارا تھا اس کو بھول جاؤ گے اور اللہ کے ہی درپے ہو جاؤ گے اور اللہ کی آیات اور اللہ کے دین کے مخالف ہو جاؤ گے، تو تمہارا کیا خیال ہے اللہ برداشت کر لیں گے؟ اللہ کی تدبیر تو تم سے بہت تیز ہے. اور اللہ تدبیر کے اعتبار سے اللہ رحیم و کریم ہے اس کے لیے جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور اللہ سے وہ مغفرت مانگے. لیکن جو اللہ سے مغفرت مانگتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتا، تو وہ اگر اللہ کے ساتھ مقابلہ شروع کرتا ہے اور وہ اللہ کے دین کے خلاف وہ تدبیریں کرتا ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی تدبیر تو پھر اس سے بہت زیادہ مضبوط ہے اور بہت تیز بھی ہے. اس کو تدبیر کرتے ہوئے اس کو سالوں لگ جائیں گے، اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے، نتائج سامنے آتے ہوئے. اللہ تو بہت تیز ہے تدبیر کے اعتبار سے. اس تدبیر سے مراد اصل میں مکر کا لفظ جو ہے اردو زبان میں ہم اس کو مکر و فریب، دھوکے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. بری تدبیر، عیاری، مکاری کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں مکر کا لفظ تدبیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو اچھی ہو یا بری ہو. تو اللہ کی تدبیر تو کبھی بھی بری نہیں ہوتی. اللہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتے. اگرچہ اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے جس میں سزا بھی ہوتی ہے، جس میں پکڑ بھی ہوتی ہے. اور جب اللہ کی تدبیر میں سزا اور پکڑ بھی ہو تو وہ بھی ناانصافی پر مبنی نہیں ہوتی. اللہ تو کبھی ظلم نہیں کرتے کسی پر. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، وہ تو عین عدل ہوتا ہے. وہ تو لوگوں کے اعمال کے مطابق اللہ نے ان کو بدلہ دینا ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے بھی تدبیر کرنے کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے. لیکن قرآن میں جہاں بھی اللہ کے لیے تدبیر کرنے کا ذکر موجود ہے وہ کفار کی تدبیر کے بالمقابل ہے. وہ تدبیر، وہ مکر کا لفظ ہو تدبیر، یا عربی زبان میں اس کے لیے لفظ قید بھی استعمال ہوتا ہے. قاد یکید قیدن، چال چلنا. اور یہ لفظ بھی وہ بالمقابل استعمال ہوتا ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ تدبیریں کرتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں. ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی مکر کیا. تو یہ اردو والا مکر جو ہمیشہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہاں یعنی عربی والا مکر اردو والا مکر نہیں ہے. اردو میں ہم مکر کو صرف مکر و فریب اور عیاری مکاری کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ عربی زبان کا جو مکر ہے وہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اچھی تدبیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کی تدبیر تو کبھی بری نہیں ہو سکتی. اور نمبر 2، یہ جو اللہ تعالیٰ مکر کریں یا عربی والا یا تدبیر کریں تو یہ جواب میں ہوتا ہے. اور جواب میں بہت سی ایسے افعال ہیں جو اللہ اپنے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. مثلا اللہ کا مذاق کرنا، اگر کفار مذاق کرے تو اللہ کا جواباً مذاق کرنا ان کے ساتھ. کفار منافقین اللہ کو دھوکہ دیں تو اللہ کا جواباً انہیں دھوکہ دینا. اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اسی طرح اللہ یستہزئ بہم، پیچھے ان کے استہزاء کا ذکر ہے. انما نحن مستہزئون، اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم. اسی طرح یہ ومکروا ومکر اللہ، اور یہ اس قسم کی چیزیں. تو یہ اللہ کا مکر کرنا، اللہ کی تدبیر کرنا، یہ اللہ کی صفت نقص نہیں ہے. بلکہ اگر اللہ ان کی مکر و فریب، ان کی تدبیر کے جواب میں اللہ جواباً تدبیر کر کے ان کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نس نہ ڈال سکیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی پکڑ نہ کر سکیں تو یہ اللہ کے لیے صفت نقص ہوگی. اگر اللہ ان کی تدبیر کے جواب میں اللہ تدبیر کر ہی نہ سکیں تو یہ تو اللہ کی عاجزی شو ہوگی.
جیسی وہ تدبیر کرتے ہیں اللہ اس سے زیادہ سخت اللہ ان کے خلاف تدبیر کرتے ہیں سزا کے طور پر. اور یہ اللہ کی صفت کمال ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان کے مطابق ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو جب وہ مکر کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، جب اللہ ان پہ انعام کرتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ بہت تیز ہے تدبیر کے اعتبار سے. ایک انسان اللہ کے بالمقابل جب وہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے گا، تو وہ جو گڑھا کھودے گا، جو وہ تدبیر کرے گا، وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس جائے گا. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں، بری بری تدبیریں کرتے ہیں، تو یہ بری تدبیر انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ انسان اپنی بری تدبیر کے جال میں خود ہی پھنس جاتا ہے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیز ہے تدبیر کے اعتبار سے، اللہ کی تدبیر زیادہ سخت ہے، زیادہ طاقتور ہے، اور تمہاری تدبیر سے پہلے پلک جھپکنے میں اللہ کی تدبیر کامیاب ہو جائے گی، تمہاری ناکام ہو جائے گی، تم اللہ کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اور صرف یہ نہیں کہ اللہ ان کی تدبیر کا توڑ بھی کر دیں گے اور اللہ اس کی جگہ پر اللہ ان کو سزا بھی دیں گے دنیا کی، نہیں، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یعنی وہ لکھ لیتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو، تمہارے یہ تدبیریں اور تمہارے برے اعمال یہ محفوظ بھی کر دیے گئے ہیں، یہ محفوظ بھی کر لیے جاتے ہیں. اصل حساب و کتاب تو پھر آخرت میں ہونا ہے، وہاں پھر اس کی تمہیں اصل سزا دی جانی ہے. دنیا میں تو پھر اللہ جواب تو دیتے ہی ہیں دنیا میں، لیکن اصل جواب تو آخرت میں ہوگا. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ ذات ہے اللہ رب العالمین، یسیرکم وہ چلاتا ہے تمہیں، فی البر والبحر خشکی میں بھی اور تری میں بھی، وہ تمہیں چلاتا ہے خشکی اور تری میں. ایک ہوتا ہے سارا یسیر خود چلنا، اور ایک ہوتا ہے سیرہ یسیر کسی کو چلانا. یعنی اللہ تمہیں چلاتا ہے، چلانے سے مراد یعنی اللہ تمہیں چلنے کی طاقت دیتا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. اور چلانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف خشکی میں چلایا، خشکی اور تری میں چلایا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو عزت احترام کے ساتھ، اللہ نے انسان کو ایک تکریم بخشی ہے. انسان سواری کرتا ہے دوسرے جانوروں پر، دوسری چیزوں پر. خشکی میں بھی انسان جانوروں پر سواری کرتا ہے، سمندر میں بھی انسان تیرتا نہیں ہے مچھلی کی طرح صرف، بلکہ انسان بڑے بڑے جہازوں پر انسان جو ہے وہ سفر کرتا ہے. تو یہ جو کوئی انسان پیدل چلے کافلوں کی صورت میں اپنی ضرورت کے لیے، کوئی انسان جو ہے وہ خشکی میں وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر، خچروں وغیرہ پر سفر کرے، سمندر میں جہازوں پر سفر کرے، تو یہ جو زمین میں اور خشکی میں اور تری میں چلنے کی صلاحیت دی، اور یہ جو جانوروں کو قابو کرنے کی صلاحیت دی، یہ جو عقل دی، یہ جو انسان کو صلاحیتیں دی، اور انسان اللہ کی دی عقل سے بحری جہاز بنائے، بڑے بڑے کشتیاں بنائیں، تو یسیرکم فی البر والبحر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی اللہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چلنے کے اسباب سارے اللہ مہیا کرتا ہے، تم نہیں کرتے مہیا. تم نہیں کشتی کو چلا رہے، یہ تم کو کہ ہم چلا لیتے ہیں، وہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے پانی کا تو وہ کشتی چلتی ہے. اگر اللہ کا سسٹم نہ ہو کشتی چلے گی نہ. تم کو یہ جہاز ہم بنا لیتے ہیں ایروپلین، اور ہم جہاز کو اڑا لیتے ہیں. اگر اللہ نے وہ سسٹم نہ بنایا ہو ہواؤں کے اندر تو وہ جہاز اڑ نہیں سکتا، وہ جہاز ٹھہر نہیں سکتا فضا کے اندر. پرندے نہیں ٹھہر سکتے، جہاز نہیں ٹھہر سکتے، کشتیاں نہیں ٹھہر سکتی. وہ اللہ کے نظام ہے، وہ اللہ کے نظام میں کوئی دخل اندازی بھی نہیں کر سکتا. یہ بالکل اس کو ایسے سمجھیں کہ شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ میاں بیوی تو اولاد کو وجود میں نہیں لاتے، وہ تو اللہ کا ایک سسٹم ہے، تو اللہ کے سسٹم کے مطابق وہ اولاد پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کا سسٹم ہے، کشتیاں چل پڑتی ہیں، تو یہ انسان تو نہیں چلاتا، یہ جہاز اڑتے ہیں، انسان تو نہیں اڑاتا. اور جو تھوڑا بہت انسان کے اندر بہت تھوڑا عمل دخل ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. انسان خود اللہ کی مخلوق ہے، انسان کی صلاحیت، انسان کی عقل، انسان کے ہاتھ پاؤں، انسان کے اعضاء، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ عقل اللہ کی دی ہوئی ہے.
تو اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی. یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. چلنے کے اسباب مہیا کرنا، سفر کے اسباب مہیا کرنا. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں. وجرین بہم، اور وہ لے کر چلتی ہیں انہیں. وجرین، جرین جمع مؤنث غائب کا صیغہ، چھٹا صیغہ ہے فعل ماضی کا. جرین جیسے فعلنا ہوتا ہے، تو جرین زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے اور مؤنث چیزوں کی بات ہو رہی ہے. یہ کون سی زیادہ چیزیں ہیں، کون سی مؤنث چیزیں ہیں؟ کشتیاں. یہ جو کشتی ہے، لفظ فلک کشتی کو کہتے ہیں. اس کی جمع بھی فلک آتی ہے. فلک کی جمع بھی فلک. فلک کا مطلب ایک کشتی بھی ہوتا ہے اور فلک کا مطلب بہت ساری کشتیاں بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر فلک واحد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کئی جگہ پر فلک یہی لفظ یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ نے جمع کی دو قسمیں پڑھی ہوئی ہیں گرامر کے اندر. ایک ایسی جمع ہوتی ہے جس میں واحد ٹوٹتا نہیں ہے، جس کو جمع سالم کہتے ہیں، اور ایک ایسی جمع جس میں واحد ٹوٹ جاتا ہے، واحد کے الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں یا اس کے اعراب ٹوٹ جاتے ہیں، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. تو ایک جمع یہ بھی ہوتی ہے، یہ جو واحد اور جمع ایک ہی ہے، ایک ہی لفظ سے واحد اور جمع. حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو. وجرین بہم، اور وہ چلتی ہیں. جرینہ جرا یجری، جاری ہونے سے ہے، چلنے سے ہے. وہ کشتیاں چلتی ہیں. جرینہ بہم، اب چونکہ جرا یجری چلنا یہ لازم ہے، لیکن جب بعد میں با آ گیا اس نے اس کو متعدی کر دیا، یعنی لے کر چلتی ہیں. ہم ان کو، یعنی لوگوں کو. یعنی جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں ان کو لے کر چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز. بریح، جی یہ فل پہ ہوگا، یہ بہم کا سین لے گے. نہیں، جرینہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے فلک کی طرف. اب یہ لے کر چلتی ہیں انہیں، اب ان سے مراد یہ کہ وہ لوگ ہوں گے وہ جو خشکی اور تری میں ہمیں گیا. ہاں، پیچھے اصل میں کم ہے، هو الذی یسیرکم، یہاں بھی کم ہے مخاطب کیا. حتی اذا کنتم یہاں بھی مخاطب کیا ہے. پھر آگے غائب کے ساتھ ان کا ذکر شروع ہو گیا. آگے سارے آپ دیکھیں، وفرحوا بها یہ بھی غائب کا صیغہ ہے. وجاءہم الموج وظنوا، آگے سارے غائب. تو یہ ایک انداز ہے قرآن کریم کا، خطاب سے غائب، غائب سے خطاب، متکلم سے. جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو ملے گا الحمدللہ رب العالمین، ایک غائبانہ ذکر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، وہ پھر اچانک ہی غائب سے خطاب شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں خطاب سے بات چل رہی تھی اور خطاب سے بات چلتے چلتے پھر غائب شروع ہو گیا. حتیٰ کہ تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لے کر چلتی ہیں، تمہیں ہونا چاہیے تھا، تو تمہیں کی بجائے ہم، اب وہ غائبانہ تذکرہ شروع ہو گیا. اور کشتیاں لے کر چلتی ہیں بہم ان کو، لوگوں کو، یعنی بریح طیبۃ پاکیزہ ہوا کے ساتھ. یہ لفظ ہوا جو ہے یہ ایک ایسی ہوا ہے جو ایک رحمت و نعمت والی ہوا ہوتی ہے. بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے، کشتیوں میں انسان سوار ہوتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں، اور یہ کشتیوں کے چلنے میں ایک بڑی وجہ ہوا ہوتی ہے. ہوا کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، تو وہ ہوا چل رہی ہوتی ہے. ہم باہر جو ہیں انہیں تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا، جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں جہازوں میں انہیں کافی حد تک پتہ ہوتا ہے، لیکن اصل حقیقت تو اللہ کو پتہ ہے کہ ان ہواؤں کا کتنا عمل دخل ہے کشتیوں کے چلانے میں، ان کے رکنے میں اور چلانے میں. اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں اگر اللہ چاہیں تو اللہ ہوائیں بند کر دیں، اگر ہوائیں بند ہو جائیں تو یہ کشتیاں وہیں سمندر کی سطح پر کھڑی رہیں، یہ چلیں ہی نہ. سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او یوبقہن بما کسبوا، کیا ہے
ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اگر اللہ چاہے تو اللہ ہواؤں کو بند کر دے تو وہ کشتیاں سمندر کی پشت پر کھڑی کی کھڑی رہیں۔ تو یہ کشتیاں لے کے چلتی ہیں لوگوں کو بریح طیبہ، پاکیزہ ہوا کے ساتھ۔ تو ایک ہوا ہوتی ہے جو پاک ہوتی ہے، فرد بخش ہوتی ہے اور لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو عذاب والی ہوا ہوتی ہے، آندھی والی ہوا ہوتی ہے۔ سمندر میں دونوں قسم کی ہواؤں سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہلے پاکیزہ ہوا کا ذکر ہے، وہ جو فرد بخش ہوا ہوتی ہے، وہ ہوا چل رہی ہے، ساتھ کشتیاں اور جہاز چل رہے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس ہوا کے ساتھ۔ اچانک کیا ہوتا ہے، جاءتها ریح عاصف، آ جاتی ہے اس کو، اس کشتی کو، ریح عاصف، تیز و تند ہوا۔ اب یہ آندھی اور یہ طوفان وہ بھی ہواؤں کی وجہ سے آتا ہے، اس ہواؤں کی وجہ سے اب کیا بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں پھر۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آتی ہے ان کے پاس، اب یہ سارے غائبانہ صیغے چل رہے ہیں، آتی ہیں ان کے پاس موجیں۔ موج ہم اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں، عربی میں مذکر ہے۔ آتی ہے ان کے پاس موج، لہر، من کل مکان، ہر طرف سے۔ اب وہ جو کشتی میں سوار ہیں اور جہاز میں سوار ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہر طرف سے اب لہریں ہیں، اب اٹھ گیا، اب طوفان آ گیا ہواؤں کی وجہ سے۔ وظنوا، اور وہ یقین کر لیتے ہیں۔ سنو کا آپ لوگ معنی ہم گمان کرتے ہیں، بعد میں ان یا انا آ جائے تو یقین کا معنی ہوتا ہے۔ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے انہم احیط بہم، کہ اب انہیں گھیر لیا گیا، اب وہ چاروں طرف سے پکڑے گئے، اب وہ یہاں اس طوفان سے اب آج نکلنے کا کوئی رستہ نہیں، اب تو موت ہی موت ہے۔ دیکھیں انسان خشکی میں اگر انسان کہیں پھنستا ہے تو کئی موقع ہوتے ہیں بعض دفعہ نکلنے کے، کئی انسان کو صورتیں نظر آ رہی، کبھی صورتیں نظر آتی، کبھی کوئی صورتیں نظر نہیں آتی۔ اللہ نہ کرے زلزلہ آ جاتا ہے، زلزلے میں کئی لوگ کام آ جاتے ہیں، کئی لوگ بچ جاتے ہیں، اور اس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں۔ خشکی کی آزمائش وہ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن جب یہ پانی کی جو آزمائش ہے نا، یہ ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ اتنا یعنی تا حد نگاہ سمندر پھیلا ہوتا ہے، وہاں انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیا کرے انسان۔ تو وہ یعنی انسانی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی لوگ قلعہ بند ہو نا، تو باہر سے دشمن محاصرہ کر لے ہر طرف سے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ انسان کو چاروں طرف ہر طرف سے موت ہی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا غور و فکر کے لیے، تو اکثر اللہ تعالیٰ سمندر میں کشتی اور جہاز کا ذکر کرتے ہیں۔ جب تم کشتی میں جاؤ اور پھر سمندر کے اندر طوفان آ جائے تو تم پھر کیا کرو گے، اللہ کو پکارو گے۔ تو مطلب انسان کا ایک احساس ہی ہے، انسان کو وہاں جا کر احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں، کتنا عاجز ہوں۔ یہی کیفیت اگرچہ انسان کی خشکی میں بھی ہے، خشکی میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے بچانے والا، اسی طرح سمندر میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے بچانے والا۔ خشکی سے کیا ہوتا ہے؟ خشکی سے مراد یہ صحرا وغیرہ اور زمین۔ تو اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں دیکھو اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، اور تم اللہ کی نعمتوں کے جواب میں تم نے کیا کام شروع کر دی، تم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، تو تم اللہ کی نافرمانی کرو گے وہاں سے تو تم کشتی میں بھی سوار ہوگے۔ اللہ تمہیں خشکی میں بھی چلاتا ہے، کشتی میں بھی چلاتا ہے، خشکی میں بھی تمہیں سفر کرنے پڑتے ہیں، وہاں بھی ایسے مسئلہ مسائل آتے ہیں، ڈاکو آ جاتے ہیں، دیگر صحراؤں کے اندر طوفان آ جاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں، اور سمندر میں، اور سمندر میں زیادہ آتی ہیں۔ اللہ نے خشکی سمندر دونوں کا ذکر کیا، اور آگے تفصیل میں سمندر کی بات شروع ہو گئی، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر چلتی ہیں، پاکیزہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اچانک کیا ہوتا ہے کہ تیز و تند ہوا آتی ہے، اب وہ ہوا کے ساتھ اب طوفان آتا ہے پورا، اس ہواؤں کی وجہ سے پھر اب لہریں، وجاءہم الموج من کل مکان، آتی ہے ان کے پاس لہر ہر طرف سے، وظنوا انہم محیط بہم، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم تو چاروں طرف سے گھیر لیے گیا، اب تو بچ نکلنے کا راستہ نہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں لوگ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اس کے لیے اللہ کے لیے عبادت خالص کرتے ہوئے صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں۔ اس وقت انہیں کوئی یاد نہیں آتا، چاہے وہ لات منات عزا اور وہ سینکڑوں معبودوں کو
پکارنے والے ہوں، وہ اس مشکل موقع پہ فطرت لوٹ آتی ہے جو اللہ نے ہر انسان کے رکھی ہے اندر۔ دیکھیے کیسا عجیب سرکل اللہ نے بیان کیا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے، اور انسان کو بھول جاتا ہے غفلت میں پڑھ کر۔ یعنی دیکھیے مشکل آئی، مصیبت آئی تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو پکارتا ہے، جو مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ رحمت کر دیتے ہیں، رحمت آتی ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کو بھول کر وہ انسان بھول ہی جاتا ہے۔ مجھ پر کوئی مصیبت بھی آئی تھی، وہ صرف اللہ کو بھولتا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے دین کے خلاف سرگرم ہو جاتا ہے، اذا لهم مکر فی آیاتنا، اور اللہ کے دین کے خلاف ہو جاتا ہے، اللہ کے نبیوں کے، اور یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ تدبیریں کرتے ہیں پھر دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو دوبارہ کہیں صحرا کے اندر پھنسنا پڑتا ہے، خشکی کا سفر، سمندر کا سفر، پھر سفر کے اندر دوبارہ پھنس جاتے ہیں۔ دنیا تو نام ہی آزمائش کا ہے، وہ دین کے نام پر ہو، دنیا کے نام پر ہو، کاروبار کے نام پر ہو، آزمائش تو دنیا میں آنی ہے۔ دنیا کوئی جنت تو ہے نہیں کسی کے لیے، نہ کافر کے لیے نہ مسلمان کے لیے۔ پھر انسان اسی سرکل میں پھنس جاتا ہے، اور پھر موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر انسان اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر خالص اللہ کو پکارتا ہے۔ اس وقت سارے اس وقت انسان کو باقی سارے مال اسباب ساتھی اور ہر چیز بھول جاتی ہے، دنیا کے اسباب بھول جاتے ہیں۔ وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے عبادت، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پکارنا یاد رکھیے عبادت ہے، سب سے بڑی یعنی بڑی عبادات میں، یعنی پکارنا ہی تو عبادت ہے، اور کیا چیز عبادت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، عبادت کرنے سے مراد ہے سجدہ کرنا، جھکنا کسی کے سامنے، پکارنا تو عبادت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جا سکتا ہے، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، حالانکہ پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، دین کو خالص کرتے ہوئے، یا دین سے مراد عبادت ہے۔ وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس وقت جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں لوگ، تو اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، وہاں کسی لات منات عزا کو نہیں پکارتے۔ جب موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، بڑا اس وقت دہریہ بھی کہہ دیتا ہے اب تو اللہ ہی بچائے۔ کیا کہتے ہیں؟ لائن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ البتہ اگر آپ نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ کتنا ہے کہ انسان جو ہے وہ عاجز ہے، اور کتنا یعنی اللہ کو للکارتا ہے اور اللہ کے سامنے پھر وہ جھکتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ یہاں اللہ فطرت بتا رہے ہیں، جو اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے، وہ فطرت بڑے سے بڑے گناہ گار وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ تدبیریں کرتے، جو مکر کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ یاد آ جاتے ہیں موت کے وقت، جب موت سامنے دیکھتے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے توحید۔ یہ توحید اللہ نے ہمارے آپ سمجھیے ہمارے جسم کے اندر اور ہمارے روئے کے اندر توحید موجود ہے۔ وہ ہم مسخ کر لیں اس کو اپنے ماحول کے اندر پڑھ کر اور اللہ سے دور ہو کر اور غفلت کا شکار ہو کر تو ایک الگ چیز ہے، یہ ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ الگ بات ہے انسان اس کو بھلا دے، انسان اس کو مسخ کر دے اپنے چال چلن سے اور اپنے ماحول سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافروں کا بچہ، ماں باپ یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں، پھر کبھی فطرت لوٹ آتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک مدد ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جب یہ فطرت لوٹ آتی ہے، اس سے کئی لوگوں کو سبق مل جاتا ہے، کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیسے؟ کئی لوگوں کے دل میں اللہ خیال ڈالتے ہیں، اگر اللہ نے کسی کا ذہن کھولنا ہو کہ جب مشکل میں جب اللہ نے مدد کرنی ہے تو پھر آسانی میں بھی اللہ ہی مدد کرے گا، وہاں پھر لات منات عزا اور یہ پیر فقیروں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر پیر فقیروں نے سب کچھ کرنا تو مصیبت میں بھی انہیں کو پکارنا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے توحید کی، یہ ایسی دلیل ہے جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ بڑے سے بڑا مشرک اللہ نے کہا تھا قرآن میں سورہ انعام میں، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون، کہ ذرا مجھے بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے
یا قیامت آ جائے تو اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے؟ کسی کو اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں رہے گا، اللہ ہی یاد رہیں گے۔ ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے شرک کے دعوے میں سچے ہو، یعنی تم شرک کرتے ہو، لات منات عزا، حضرت عیسیٰ اور فلاں فلاں حضرت علی، اور تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو، مشکل میں تمہیں سب بھول جاتے ہیں، مشکل میں تمہیں صرف اللہ یاد، تم اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے اگر تم سچے ہو اپنے شرک کے دعوے میں؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ کو ہی تم پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اللہ چاہے گا تو اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے گا، اور جب اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے گا وتنسون ما تشرکون، اس وقت تم اپنے سارے شرک کو بھول جاتے ہو۔ یہ فطرت کی آواز ہے۔ اور اگر ایک انسان اس پہ غور کر لے، اس فطرت کی آواز پر، تو انسان کے سامنے توحید واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا اسلام کا، اور اکرمہ اس کے بیٹے، اور اتنے بڑے دشمن اسلام کے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو معافی نہیں دی تھی، جہاں ملے قتل کر دو، ان میں اکرمہ بھی شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں ملے قتل کر دو، تو وہ بھاگ گئے۔ تو وہ جب بھاگے فتح مکہ کے بعد، تو وہ سمندر کی طرف نکل گئے، تو انہوں نے کہا میں دوسرے ملک چلا جاؤں، تو سمندر میں گئے تو ان کی کشتی پھنس گئی۔ اسی طرح ہی ان کا جہاز جو ہے، وہ کشتی، جس کشتی میں سوار ہوئے لوگوں کے ساتھ، وہ سمندر میں پھنس گئی۔ اب وہ ملا کہنے لگا کہ اے لوگو، خالص اللہ کو پکارو، کسی لات منات عزا کو نہیں پکارنا۔ ان کی عادت تھی عربوں کی، اب کسی لات منات عزا کو پکارنے کی ضرورت نہیں، کسی نے کام نہیں آنا، خالص اللہ کو پکارو۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی ہم ہر وقت لات منات عزا کو پکارتے ہیں، تو اب اس وقت صرف اللہ کو کیوں پکاریں؟ اس وقت یہ کیوں کہہ رہا ہے صرف اللہ کو پکارو، سب کو بھول جاؤ؟ تو دل میں اللہ نے بات ڈال دی، کہنے لگے کہ اگر اس مشکل میں اللہ بچا سکتا ہے، اور اللہ ہی بچاتا ہے، تو اگر اللہ نے مجھے اس مشکل سے نجات دی تو میں اللہ پر ایمان لے آؤں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعوت یہی ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مشکل میں جیسے اللہ کو پکارتے ہو، خوشی میں بھی اسی اللہ کو پکارو، اسی ایک اللہ سے تعلق بناؤ۔ انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، اور جب وہ اللہ نے نجات دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی میں آپ کا مجرم ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو میں ایمان لاتا ہوں، آپ نے معاف کر دیا۔ اور پھر وہ ایمان لائے، بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ تو یہ ایک ایسی، اللہ نے ایسے دلائل رکھے ہیں فطرت کے اندر کہ وہ دلائل نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کئی لوگ تو اس مشکل میں آ کر پھنس کر ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب اللہ نجات دیتے ہیں انہیں، اچانک وہ زمین میں بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں جب کشتی میں پھنسے ہوتے ہیں، جب اللہ اس کشتی میں پھنسے ہوتے ہیں، اللہ ان کو نجات دیتے ہیں، نجات اللہ دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، جب اللہ ان کو خشکی میں لے آتے ہیں، پھر زمین میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک وہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ جب بھی انسان سرکشی کرے گا، نا حق کرے گا، انسان کے پاس کیا اختیار ہے سرکشی کرے اللہ کے بالمقابل؟ یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، سوائے اس کے کہ نہیں تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں کے خلاف ہے۔ تم یہ جو بغاوت کرتے ہو، ظلم زیادتی کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، یہ تم اپنے خلاف کرتے ہو، یہ اللہ کے خلاف نہیں ہے، اس کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اسلام کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا نقصان تمہاری جانوں کو ہے، یہ بغاوت تمہاری جانوں کے خلاف ہے۔ متاع الحیات الدنیا، جس مال و دولت پر اور جس نعمتوں پر اور جس دنیاوی، یہ دنیا کا سامان ہے تھوڑا سا، متاع الحیات الدنیا، سامان ہے دنیاوی زندگی کا۔ جس اقتدار اور جس مال و دولت کی وجہ سے انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم، پس ہم خبر دیں گے تمہیں، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو ان آیات میں کتنا زور ہے، اور ایک بندہ اگر غور کرے تو اللہ نے کتنی بڑی حقیقتیں بیان کی ہیں، اور قرآن کریم جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف، تو غور کرنے والوں کے لیے بہرحال بڑی نشانیاں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔